ہر کام کرنے والے کی نظر اس کام کے کرنے میں صحابہ کی تکالیف پر نہیں ہے، تو اس زمانے میں ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے ان تکالیف سے گزرنے پر امت انکار بھی کر دے گی، جو گزریں گے وہ شکایت کریں گے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ سب سے زیادہ ہم نے ابتلا میں انبیاء کو رکھا ہے، پھر جو انبیاء علیہ السلام کے کام کے جتنا قریب ہوں گے ہم ان کے اعتبار سے ان پر حالات لائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کرنا چاہیے ہم میں سے ہر فرد کو۔ اے اللہ، یہ تیرا کتنا بڑا انعام ہے کہ تو نے اس زمانے میں اس امت محمدیہ کے ایک چھوٹے سے مجموعے کو ان تکالیف کے راستے کی طرف متوجہ کیا ہے جن سے تو نے انبیاء صحابہ کو گزارا ہے۔ کبھی خیال آیا کہ اس نعمت پر شکر کریں؟ لوگ اولاد کے ملنے پر، کاروبار کے چلنے پر، مقدمات کے حل ہونے پر، قرض کے ادا ہونے پر شکر کرتے ہیں۔ ابھی کبھی خیال آیا ہو کہ اس راستے میں کوئی تکلیف، گرمی کی یا سردی کی، بھوک کی یا پیاس کی، کوئی تکلیف آئی ہو اور اس پر کسی نے اللہ کا شکر ادا کیا ہو؟ یہ ہمیشہ یاد رکھو، جو اس راستے کی تکالیف پر شکر نہیں کرے گا اللہ کا، وہ بندوں سے شکایت کرے گا۔ اگر اس راستے کی تکالیف پر احتساب کم ہو گیا تو کام کے تقاضے متاثر ہوں گے۔ اگر اس راستے کی تکالیف پر احتساب، اجر کی امید کم بھی ہو گئی تو اس راستے کی تکالیف سے لوگ انکار کر دیں گے۔ اس لیے سب کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، اس راستے میں جو تکلیف آئی ہے وہ تیری طرف سے نعمت ہے، مگر ہم ابتلا کے قابل نہیں ہیں، مگر تو ہمیں اس تکلیف کے اجر سے محروم نہ فرما۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ جہد پر کیا ہے۔ ہر طریقہ محنت جہد نہیں ہے، یہ ہمیں سب کو کان کھول کے سننا چاہیے۔ ہر طریقہ محنت جہد نہیں ہے۔ جہد صحابہ کرام کے ہی طریقہ محنت کو کہتے ہیں۔ رواج اور زمانہ ہمیں صحابہ کرام کے طریقہ محنت سے، ان کی سیرت سے یہ کہہ کر دور کرے گا کہ اس زمانے میں دین کے پھیلنے کا طریقہ وہ تھا، اس زمانے میں طریقہ یہ ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک استنجے کے لائن کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وضو کی مسواک کی لائن کی سنت قیامت تک یہ بدل نہیں سکتی، اسی طرح آپ کی سنت دعوت بھی قیامت تک بدلے گی نہیں۔ جس طرح آپ کی سنت عادات ثابت ہیں کہ مسواک کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ وضو کا ایک جز ہے، اسی طرح جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس کام کے طریقہ کار کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہر کام کرنے والے کے ذہن میں یہ بات رہے کہ کام میری چاہت، میری رائے، میرے تجربات پر نہیں ہے، بلکہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کا نام ہے۔ اس لیے ہر کام کرنے والی کی ذمہ داری ہے اپنی کوشش سے اس طریقہ جہد، اس طریقہ محنت پر خود بھی جمے، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرے جو طریقہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ یہ مت کہو اس زمانے میں امت یہ نہیں کر سکے گی۔ کچھ تاجر ہیں، کچھ زمیندار ہیں، کچھ دفتر والے ہیں، سوچنا چاہیے ان سب کی رعایت کے اعتبار سے کام کیا جائے۔ خدا کی قسم، دعوت کی محنت میں کبھی بھی کسی قوم کی رعایت یہ سوچ کر نہیں کی گئی کہ یہ اس شعبے سے متعلق ہیں، یہ اس شعبے سے متعلق ہیں۔ صحابہ کرام ان تمام شعبوں کو چلانے والے تھے۔ عہدے، تجارت، زراعت، سرمایہ داری، بڑے بڑے کاروبار کرتے تھے۔ امپورٹ بھی ہوتا تھا،
ایکسپورٹ بھی ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ جو تجارت کے مواقع اس زمانے میں لوگوں کو ملے ہیں وہ زمانے میں نہیں تھے. بڑی بڑی تجارتیں صحابہ کرام کی ہوا کرتی تھی. بڑے بڑے قافلے تجارتوں کے لد کر جاتے تھے, باہر سے لد کر آتے تھے. لیکن صحابہ کی پوری زندگی میں کہیں نہیں ملے گا کہ تاجروں کے لیے کام کا یہ طریقہ ہے, اسکول کالج کے طلبہ کے لیے کام کا یہ طریقہ ہے, پروفیسر حضرات کے لیے, دفتری لوگوں کے لیے کام کا یہ طریقہ ہے. نہیں, بلکہ 100% صحابہ دنیا کے 100% شعبے چلاتے ہوئے قربانی کی ایک سطح پر سب مجتمع تھے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ طریقہ محنت وہی ہے جو طریقہ محنت صحابہ کرام کا تھا. جب تک امت اس طریقہ محنت پر نہیں آئے گی ہدایت کے فیصلے نہیں ہوں گے. امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے, اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. میرا عزیز دوستو اور بزرگوں, دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقین کا بدلنا ہے. اس یقین کی تبدیلی کا امر اور اس ایمان کی ترقی کا حکم خود مومن کے لیے ہے. فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینوا, ایمان والو ایمان لاؤ. یہ اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے. نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے. لوگ جانتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, اس امر کو کیسے پورا کیا جاتا ہے. جس طرح نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے, اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا امر ہے. جس طرح نماز کا امر ایک مرتبہ ادا کر کر ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ نماز کے امر کے پورا کرنے میں استمرار اور تسلسل ہے. بالکل یاد رکھنا ہماری بات. اس طرح اللہ پر ایمان لانا, ایمان لا کر یہ امر پورا نہیں ہوتا, بلکہ اس امر میں بھی استمرار ہے اور تسلسل ہے. ہماری بات توجہ سے سننی پڑے گی, ہم ضروری بات عرض کر رہے. جس طرح مومن نماز پڑھ کر فارغ نہیں ہو جائے گا, بلکہ نماز کے بعد اگلی نماز ہے, نماز کے بعد اگلی نماز ہے, نماز کے بعد اگلی نماز ہے. بالکل اسی طرح اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا ایسا امر ہے کہ موت تک اور قیامت قائم ہونے تک مومن کو اللہ پر ایمان لانے سے فراغت نہیں ہے. سوال اس بات کا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے اس امر کو پورا کیسے کرتے تھے. جب آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو, صحابہ نے عرض کیا کیسے کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہا کرو. اس کثرت کا کیا مطلب ہے؟ اس کثرت کا مطلب صرف انفرادی ذکر نہیں ہے, یہ سب کے ذہن میں رہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس کثرت کا مطلب انفرادی ذکر نہیں ہے, بلکہ انفرادی ذکر کے ساتھ ساتھ اس کثرت کا مطلب جتنی ساری کائنات مادی شکلوں سے, مادی چیزوں سے, دنیا کے نقشوں سے بھری ہوئی ہے, ان تمام چیزوں کا کثرت کے ساتھ انکار کرو اور بکثرت اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی کو بیان کرو. میں نے ایک بات عرض کی تھی, شاید آپ کے ذہن میں ہو, کہ نماز کا پڑھنا اللہ کا امر ہے جس کو مسجد میں لا کر ادا کیا جاتا ہے, مسجد میں آ کر ادا کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا امر ہے. اس ایمان کو سیکھنے کے لیے, اس میں تازگی باقی رکھنے کے لیے, اس میں تازگی باقی رکھنے کے لیے مسلسل روزانہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنے ہوں گے, اور باہر مسجد سے باہر کی پھیلی ہوئی تمام مادی شکلوں سے مسلمان کو یہ سمجھا کر کہ ان شکلوں سے پلنے کا تعلق نہیں ہے, اللہ کی ذات سے پلنے کا تعلق ہے. اس یقین پر انہیں مسجد کے باہر کے ماحول سے نکال کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اللہ کی ذات سے ہونے, اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین سکھلانے کے لیے انہیں مسجد کے ماحول میں گشتوں کے ذریعے لانا, یہ آپ کے اس حکم